آج کے لیکچر میں آپ سے یہ امید کر رہا ہوں کہ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں اب الف بے پرانی ہو گئی ہے، آپ کو ماشاءاللہ الف بے ویسے یاد ہو گئی ہے عربی کی. حروف الہجاء آپ کو پتہ ہیں کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. حمزہ الف کا فرق آپ کو پتہ ہے. حروف حرکات کے ملنے سے جو لفظ بنتا ہے اس کی دونوں قسمیں آپ کو پتہ ہیں. بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں. کلمہ کی 3 اقسام آپ کے علم میں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اور اسم کے حوالے سے اسم کو جملے میں یا عربی کنسٹرکشن میں استعمال کرنے کے لیے جو 4 باتیں ہمیں اس اسم کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ جنس ہے، مذکر یا مؤنث ہونا، عدد ہے، اسم کا واحد مثنیٰ یا جمع ہونا، وسعت ہے، اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، اور اعراب ہے یعنی اسم کا مرفوع، منصوب یا مجرور ہونا. تو الحمدللہ جنس ہم نے کور کر لی ہے. اور جنس کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں ہر اسم جو ہے وہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یا حقیقی مذکر ہوگا یا حقیقی مؤنث ہوگا. حقیقی چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، کسی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اصل پرابلم ہوگی آپ کو جو غیر حقیقی مذکر یا مؤنث ہوں گے. تو وہ اسماء جنہیں ہم نے مذکر یا مؤنث استعمال کرنا ہے اس کی پہچان ہم نے عربی زبان میں کی کہ عربی زبان میں جس اسم کے آخر میں گولتا نظر آئے گی وہ علامتی مؤنث ہوگا. اور اگر اسم کوئی ہوا کا نام، آگ کا نام، شراب کا نام، شہر یا ملک کا نام، یا جفت اعضاء میں سے یا وہ 6 اسماء کی فہرست تھی ان میں سے کوئی اسم ہوگا تو وہ سمائی مؤنث ہوگا. تو الحمدللہ جنس کے حوالے سے یہ باتیں بھی آپ کے علم میں ہیں. عدد کو ہم نے شروع کیا تھا کل، اور اسم عدد کے اعتبار سے واحد، 1 کے لیے، 2 کے لیے مثنیٰ، اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع. واحد سے مثنیٰ بنانے کا ہم نے فارمولہ دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو کل بیٹھے بیٹھے یاد ہو گئی کہ واحد سے مثنیٰ کیسے بنایا جاتا ہے. واحد اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، اسم کے آخری حرف پہ زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے، جس سے آپ کو اسم کے آخر میں آنی کی آواز سنائی دے گی. 1 قلم ہے اور 2 قلم کی عربی قلم آنی. 1 کتاب ہے، 2 کتابوں کی عربی کتاب آنی. 1 کرسی ہے، 2 کرسیوں کی عربی کرسی آنی. تو الحمدللہ اسی حوالے سے حدیث ہمیں یاد ہوگی کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو الحمدللہ مثنیٰ تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے.